آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی کہانی اور ایک خاص ریسیپی پنیر مسالہ بناتے ہوئے۔ کچن کا کام شروع ہوتا ہے صبح سے، جب میں چائے بناتی ہوں اور بچوں کو اسکول بھیجنے کی تیاری کرتی ہوں۔ اس وقت سوچتی ہوں پچھلے سال کا سفر کے بارے میں، جب ہم پہاڑوں پہ گئے تھے اور ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے بیٹھے تھے۔ وہاں کی ہوا اور اس سفر کی یادیں آج تک تازہ ہیں۔ آج پنیر مسالہ بناتے ہوئے میں یہ سب باتیں یاد کرتی ہوں۔ پیاز بھون رہی ہوں اور مسالے کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ بیچ بیچ میں گھر کے کام چلتے رہتے ہیں، برتن دھونا، کپڑوں کو مشین چلانا اور بچوں کے ہوم ورک کی دیکھ بھال کرنا۔ یہ سب میرے دن کا حصہ ہے، جیسے ایک لمحہ چھوٹا سا ایڈونچر ہی ہو۔ کل میں بازار گئی تھی، وہاں ایک پرانی دوست ملی جو کہہ رہی تھی زندگی کتنی تیز بھاگ رہی ہے۔ میں نے سوچا سچ میں زندگی ایک سفر، ایک دور ہے جس میں ہر دن ایک نئی منزل ملتی ہے۔ ابھی میں نے جو انگریڈینٹس بتایا ہے اسے گرائنڈ کر لینا ہے سبھی کو، پھر اسے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم آگے کا پروسیس دیکھتے ہیں۔ سب مسالے اچھے سے گرائنڈ ہو گئے ہیں، ایک نئی کہانی کی طرح جو ہر دن لکھی جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں اپنی ڈائری کھولتی ہوں اور لکھتی ہوں اپنے سپنوں کے بارے میں، اس سفر کے بارے میں جو اگلے مہینے ہم پلان کر رہے ہیں، شاید ایک بار پھر پہاڑوں کی طرف۔ اس سب سے بیچ میں خیال رکھتی ہوں کہ سبزی جل نہ جائے اور بچوں کی آوازوں پر دھیان بھی دیتی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے یہ کچن ہی میری دنیا ہے، لیکن پھر سوچتی ہوں یہ دنیا میرے سپنوں کا راستہ بھی ہے۔ پنیر کو تیل میں تھوڑا سا 2 سائڈس بھی اچھے سے تل لینا، تاکہ کھانے میں اس کی دودھ کی کچی اسمیل نہ آئے، اچھا سا لگے۔ سبھی مسالے اس پہ سے تھوڑا سا بھرا کے اسے 2 سائڈ بھی پکا لینا ہے۔ میں یہ سب کرتے کرتے یہ بھی سوچ رہی ہوں کتنی عجیب ہے یہ زندگی، اتنی ساری ریسپانسبلٹیز کے باوجود دن کہیں دور اڑنا چاہتا ہے، مگر ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ گھر ہے، بچے ہیں اور دل میں سکون ہے۔ ایک دن جب بجلی چلی گئی اور بارش ہو رہی تھی، تب میں کوکنگ کر رہی ہوں اور بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی رہی۔ ایک اور دن جب میں بازار گئی اور وہاں نئے مسالے دیکھے اور انہیں ٹرائی کیا، گھر آ کے ایک نئی ریسیپی بنائی۔ کبھی کبھی جب دل اداس ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں اور دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب بھی میں تھک جاتی ہوں، ایک کپ چائے کے ساتھ بالکنی میں بیٹھ کر سفر کی یادیں تازہ کرتی ہوں۔ بے شک قرآن کی تلاوت کرنا دلوں کو سکون دیتی ہے اور ہمیں اندر سے اسٹرانگ کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اپنے گھریلو کاموں میں سے چاہے وہ کتنے بھی کام رہے، ہم اللہ کو یاد کریں، ہم قرآن کھول کے پڑھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بولا ہے قرآن میں ہم اسے پڑھیں، ہم سیکھیں اور ہم ہماری لائف میں اس کو آگے لے کے جائیں، ہم اس کو حساب سے چلیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے ہم اس کے حساب سے چلیں۔ یہ کہانی صرف کچن کی نہیں، ہر عورت کی کہانی ہے جو اپنے گھر، سپنوں اور زندگی کو سنبھالتی ہے۔ آج اس پنیر مسالے کی خوشبو اور میری کہانی آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ کل جب بچوں کی اسکول میٹنگ تھی، میں وہاں گئی اور ان کی تعریف سن کے دل خوش ہو گیا۔ پھر گھر آ کے سوچا کتنا کام باقی ہے، کپڑے دھونا، رکھنا اور کھانا بنانا۔ اس سب کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ گھر ہے، اپنے ہیں اور دل میں امید ہے۔ پنیر مسالہ بناتے بناتے میں سوچ رہی ہوں اپنے دوست کے بارے میں جو پچھلے ہفتے ملی، اور اس کے بچوں کی مسکراہٹ دیکھ کر دل بھر آیا۔ پھر وہ دن آیا جب بارش میں بجلی چلی گئی تھی اور اندھیرے میں ہم نے دیا جلا کر ڈنر کیا، بچوں کو کہانی سنائی اور گھر کو روشنی اور پیار سے بھر دیا۔ کبھی کبھی سفر اور کاموں کا تھکان محسوس ہوتا ہے، پر جب بچوں کی ہنسی سنائی دیتی ہے تو ہر تھکان دور ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے جو ہر دن نئے رنگ دکھاتی ہے۔ پنیر مسالے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی اور دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ میرے گھر کو برکت اور خوشی سے بھر دے، آمین ثم آمین۔
ایک وقت تھا جب میں نئے شہر میں آئی تھی اور سب کچھ نیا تھا۔ تب ہر کام سے ڈر لگتا تھا، پر آج اللہ کی رحمت سے سب کچھ مینیج ہو جاتا ہے۔ کچن کا کام چلتا رہتا ہے اور بیچ بیچ میں بچوں کی آوازیں آتی ہے، ان کے اسکول پروجیکٹس، ان کے سپنے سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ کل جب میں مارکیٹ گئی تھی، وہاں ایک عورت ملی جو اپنی کہانی شیئر کر رہی تھی، اس کی مشکلیں، اس کے سپنے، اور مجھے لگا ہم سب عورتیں کتنی ملتی جلتی دکھ سکھ جیتی ہیں۔ یاد ہے ایک دن جب بچوں کا رزلٹ آیا اور انہوں نے ٹاپ کیا، وہ دن بھی یادگار تھا۔ پھر وہ دن جب میں ہنس کر رو پڑی اور پھر ایک دوست نے فون کیا اور کہا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر گھر کی عورت کی کہانی ہے۔ کچن میں کام، بچوں کا اسکول، گھر کی صفائی، کبھی سفر کی یادیں، کبھی بارش کا موسم، کبھی مسکراہٹ اور کبھی آنسو، یہ سب ملا کے زندگی کا سفر بنتا ہے۔ آج میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہر عورت کے گھر میں خوشیاں ہوں، برکت ہو اور صبر اور شکر کا جذبہ کبھی کم نہ ہو۔ ہر دن ایک نیا قصہ ہوتا ہے۔ کل جب بچوں کی فائٹ ہوئی، میں نے سمجھایا، پھر ان کو گلے لگایا۔ بچوں کا پیار دل کو چین دیتا ہے۔ ایک وقت تھا جب پیسے کی تنگی تھی، پر پھر بھی سب سنبھل گیا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھ کر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک سفر پر گئے تھے پہاڑوں کی طرف، وہاں کا سکون یاد آتا ہے۔ بارش کی ٹھنڈک، چائے کی چسکی اور وہ کھلی ہوا، سب دلوں کو تازگی دیتی ہے۔ کچن کا کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کبھی برتن دھونا، کبھی سبزی کاٹنا، کبھی بچوں کا ہوم ورک کی فکر، یا سب کے بیچ ایک چھوٹی سی دعا نکلتی ہے، یا اللہ میرے گھر کو برکت اور سکون دے۔ زندگی ایک کہانی ہے جو ہر دن لکھی جاتی ہے۔ یہ پنیر مسالہ اس کہانی کا ایک حصہ ہے، میرے سپنوں کا رنگ، میرے گھر کا پیار۔ اور میں چاہتی ہوں ہر عورت اپنی کہانی میں خوشیوں اور ہمت کا پیغام لکھے، ہر دن ایک نئی صبح اور ایک نئی امید لے کر آئے۔ آج میں بھی کچن میں پنیر مسالہ بنا رہی ہوں تو پرسوں کی شادی کی تیاری یاد آ رہی ہے۔ کل ہم سب ایک فنکشن میں گئے تھے، مہندی کی خوشبو، ڈھول کی آواز اور بچوں کی خوشی دیکھ کر دل بھر آیا۔ گھر آتے ہی پھر کچن کا کام شروع ہو گیا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، بچوں کا اسکول یونیفارم تیار کرنا، یہ سب دن کا حصہ ہے۔ ایک دن جب مہمان آئے تو میں نے جلدی کچن سنبھالا، چائے بنائی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کی۔ پھر شام کو بچوں کا ہوم ورک دیکھا، ان کی کتابیں سنبھالنا اور پھر سے رات کا کھانا بنانا۔ کبھی کبھی تھکان ہوتی ہے، پر دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ جب گھر صاف ستھرا اور بچوں کی مسکراہٹ سے بھرا ہوتا ہے۔ کل جب بازار گئی تھی، وہاں ایک نئے کپڑے دیکھے اور سوچا اگلے فنکشن میں وہ پہنوں گی۔ دل میں سپنے اور گھر میں کام، یہی میری کہانی ہے۔ پنیر مسالے کی خوشبو پھیل گئی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہر گھر کو برکت دے اور عورت کو ہمت دے ہر دن کو سنبھالنے کی۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہر دن نیا کہانی لکھی جاتی ہے۔ صبح سبزی والا آیا، میں جلدی سے بھنڈی، ٹماٹر اور پنیر لے آئی۔ سوچا کل ایک اور ریسیپی ٹرائی کروں گی۔ بیچ میں بچوں کی فیس کا ٹینشن، ان کی اسکولس کی اسٹیشنری لینا اور کل ایک فنکشن کی تیاری بھی۔ رشتہ داروں کا فون آتا ہے، سب کی خبر لینی ہوتی ہے۔ زندگی کے یہ چھوٹے موٹے کام ایک کہانی بن جاتے ہیں۔ کبھی بازار جانے کا موقع ملتا ہے تو نئے کپڑے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، پر دل میں ہمیشہ گھر کا کام اور بچوں کا خیال ہوتا ہے۔ گھر سنبھالنا، مہمان سنبھالنا اور ساتھ میں اپنے دل کو مضبوط رکھنا، یہی میری کہانی ہے۔ ہر دن نئی دعا، نئی امید اور نئی کہانی لکھی جاتی ہے۔ کبھی دل کرتا ہے سفر پہ نکل جاؤں، پہاڑوں پہ، بارش میں بھیگ لوں، پر پھر سوچتی ہوں یہ گھر بھی تو میرا سپنا ہے، میری محنت کا رنگ۔
اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے گھر کو ہمیشہ خوشیوں اور برکت سے بھرے۔ زندگی کا سفر برتن دھونے، سبزی کاٹنے اور کبھی بچوں کی مسکراہٹ میں چھپ جاتی ہے، پر اس سب میں دل کا ایک کونا سپنا دیکھتا ہے، دعا کرتا ہے اور ہر دن ایک نئی کہانی لکھتی ہے۔ یہ پنیر مسالہ بناتے ہوئے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور سب عورتوں کو دعا دیتی ہوں جو اپنی زندگی کا یہ سفر اتنی محنت سے طے کر رہی ہے۔ چلو میرا تو پنیر مسالہ بننے پر آ گیا، بس کچھ ہی ٹائم میں یہ پنیر مسالہ بن کے ریڈی ہو جائے گا۔ جیسے اب یہ اس کو اچھے سے ملانے کے بعد یہ سب چیزوں کو، مسالے کو، ہم اسے پنیر ایڈ کرنا ہے۔ جتنا بھی ہم پنیر ڈال دیے تھے تیل میں اس کو لے کے بس اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ جیسا ہی تھوڑا پک جائے مسالہ تو ہم اس میں پنیر ڈال دیں گے تاکہ جب بھی یہ مسالہ پکے تو اسے کچا نہیں رہتا، آئی مین ٹو سے پنیر اس میں گھلتا نہیں، پنیر کو نا زیادہ دیر پکانا نہیں، اس لیے پہلے اس کو مسالے کو اچھے سے بھون لے کے دین ہم اس میں پنیر ڈالیں گے لاسٹ میں۔ بس پنیر ڈالنے کے بعد ایک اس سے بس ہیٹ پر 5 to 6 منٹس، بس اتنا ہی میکسیمم، اتنا ہی ٹائم تک ہم اسے رکھ کے بند کر دیں گے اسٹوو کو، تو پھر ہمارا پنیر بن کر تیار رہے گا۔ آپ اس کو گرم گرم سرو کر سکتے ہیں، یا نہیں تو پھر اسے ٹھنڈا بھی کھا سکتے ہیں، اسے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ اسے کیسے کھائیں گے، کیونکہ میں تو اسے زیادہ پنیر روٹی کے ساتھ ہی کھانا پسند کروں گی۔ اگر آپ کو ایسی کہانی سننے کا انٹرسٹ ہے یا کچھ اور سننے کا انٹرسٹ ہے میری وائس میں اور میرے ریسیپیز کے ساتھ، میرے ڈیلی ولاگس کے ساتھ، جو بھی میں کرتی ہوں اس کے ساتھ، تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ میں کیا کروں، تو میں آپ لوگ کے حساب سے میں وہ کروں گی انشاءاللہ ضرور۔ تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے تو میں انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں گھر پر بیٹھ کر کچھ کروں، اپنے خود کو مصروف رکھوں، کوئی نہ کوئی چیز میں اپنے آپ کو انوالو کروں، مصروفیت رکھوں، تاکہ دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ہم ہمارے دماغ کو ادھر ادھر ان کے چکروں میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ ایسا کام کریں، پروڈکٹیو کام کریں جس سے ہمیں بھی سکون ملے، ہمیں بھی اچھا لگے، اور ہم کچھ اچھی باتیں کریں تاکہ لوگوں کا دل بنے اور ہمارے دماغ کو بھی سکون رہے۔ یہ ریسیپی ٹرائی کرنا اور میرے کو ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کے پاس کیسی بنی، اور مجھے یہ بھی بولنا کہ نیکسٹ ٹائم میں کیا بناؤں جو آپ دیکھنا چاہو گے، اور یہ بھی بتانا کہ میں نیکسٹ ٹائم کون سی اسٹوری بولوں جسے آپ سننا چاہو گے۔ سائڈ میں نے چاول بنا لیے ہیں، سفید چاول بنا لیے ہیں، اور میں نے روٹی باہر سے منگائی ہے، تندوری روٹی اور نان بھی منگائی ہے ساتھ میں، تو کبھی میں تندوری روٹی بھی کھا لیتی ہوں اس کی گریوی کے ساتھ، اور نان کے ساتھ تو مجھے پنیر کھانا اچھا لگتا ہے، تو میں یہ 2 بھی منگا لی باہر سے، اور ساتھ میں تھوڑے سے چاول بھی کھا لوں گی، تو مجھے تو یہ ایسے ہی کھانا پسند ہے۔ یہ وہ تیل ہے جس میں ہم پنیر اچھے سے تلے تھے، وہ تیل کو ہم اگر اس میں لاسٹ میں، آپشنل ہے یہ تو، اگر لاسٹ میں آپ اس میں ڈالیں تو اچھی ٹیسٹ آئیں گی اس گریوی میں، فلیور اچھا رہے گا، یہ آپشنل ہے، اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو پنیر مسالہ بن کے ریڈی ہے، تو میں اب اسے ایسے ہی ڈائریکٹ گرم گرم روٹی کے ساتھ کھا لوں گی۔ میں تو چل رہی ہوں، اللہ حافظ، آپ بھی اپنا خیال رکھیے، اور ہاں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔